حسین کے بعد کربلا میں جو سب سے زیادہ غریب ہوا وہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ جب عباس گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے ہر کوئی کہتا تھا علی والے بدلے لو، علی کا بیٹا عباس آیا ہے، اس سے علی والے بدلے لو۔ رونے والوں، عباس کا لقب علمدار بھی ہے، باب الحوائج بھی ہے، سکھہ سکینہ بھی ہے، حجاب زینب بھی ہے، باب الحسین بھی ہے، لیکن عباس حسین کی کمر کا زور ہوئی۔ آیت اللہ کشانی لکھتے ہیں، کتاب کا نام چہرہ درخشاں، جس میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے دل میں حسرت تھی کہ میں حسین کی صدا سنوں۔ کہتے ہیں میں کربلا گیا اور 40 دن زیارت عاشوراء کو پڑھا، قبر حسین کے قریب بیٹھ کے، اور یہی التجا کی آقا اپنی صدا سنائیے۔ کہا 40ویں دن قبر حسین سے آواز آئی، خل من ناصر ینصر۔ اور کہتے ہیں اس آواز کے بعد میں نے ایک اور آواز سنی کہ لبیک یا سیدی یا مولائی۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگا شاید میرا کوئی یہ وہم اور گمان ہے، مگر یقین پانے کے لیے کہتے ہیں 10 مرتبہ میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور حسین نے میرے سلام کا جواب دے کے 10 مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، اور 10 مرتبہ عباس کے روزے سے صدا آئی لبیک یا سیدی یا مولائی۔ مولا تیرا غلام آج بھی حاضر ہے۔ شمر لین خود روایت کروا رہا ہے کہ میں نے جب 13 ضربوں سے حسین کی پیاسی رگوں کو کاٹ لیا، میں نے حسین کا سر زمین پہ رکھا اور میں نے کیا دیکھا کہ حسین رو بھی رہا ہے اور حسین کے لب بھی ہل رہے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ آخر نواز رسول ہے حسین، سادات معجز نما ہے، اللہ جانے حسین مجھے کوئی بد دعا دے رہا ہے کیونکہ میں نے ظلم بڑا کیا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا سنو تو صحیح کہ حسین مجھے بد دعا کیا دے رہا ہے جو ماتم کو عبادت سمجھتی ہو۔ کہتا ہے میں نے سر حسین اٹھایا، عزادارو کیا اس نے ہاتھ بڑھا کے حسین کا سر زمین سے اٹھایا؟ نہیں، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے جب بلند کیا اپنے قریب لے کے آیا، اپنے منہ کے قریب سر حسین کو کیا تو کیا سنا؟ حسین کوئی بد دعا نہیں دے رہے تھے، حسین رو رو کے کہہ رہے تھے عباس کاش آپ ہوتے اور دیکھتے آپ کے بعد امت نے کیسے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ اجرکم علی اللہ، سیدہ برسا قبول کرے۔ وہ آنکھیں کبھی نہ روئے جو عباس کے غم میں رو رہی ہے۔ ہاں آزادارو، میں مکمل شہادت نہیں پڑھ رہی، بس چند جملے میں نہیں پڑھتی کہ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، صرف پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ ہاں عباس 32 سال کے ہیں، جب پانی لانے کی اجازت ملی ہے نا تو زمین پہ سکینہ کے پاس بیٹھ کے ہے۔ بی بی اب تک تو علمدار تھا، اب اپنے ہاتھوں سے خشک مشکیزہ پہنا کے مجھے اپنا قیامت تک کے لیے سکا بنا دے۔ پھر عباس زمین سے اٹھے ہیں
ایک ایک خیمے میں جا کے بی بی کو سلام کیا ہے. جب ایک ایک بی بی کو سلام کر چکے آخر میں اس خیمے میں آئے جس میں بطول زادی زینب مصلی پہ ہے. عباس خیمے میں آئے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے کہا بطول کی بیٹی غلام کا سلام، شہزادی کنیز کے بیٹے کا سلام. میں نے پڑھا آپ نے سنا، بہنیں بیٹھی ہو دعا مانگتی ہوں ہر بہن کے لیے. خدا کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بھائی موت کا سلام کرنے آئے. عباس کا سلام کرنا تھا. زینب تڑپ کے مصلی سے اٹھی، کہا عباس ذرا شانے جھکاؤ. عباس نے شانے جھکائے. بی بی نے پہلے دائیں کندھے کا بوسہ لیا، پھر بائیں کندھے کا بوسہ لیا، پھر نجف کا رخ کر کے رو کے کہا بابا علی آپ نے سچ کہا تھا. عباس تڑپ کے کہتے ہیں شہزادی بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس مدینہ تھا، میں گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، بابا باہر سے آئے. کہا زینب ذرا بازو آگے بڑھا. میں نے بازو آگے کیے، بابا نے میرے بازو کے بوسے لیے. پھر کہا زینب میں تیرا سر چومنا چاہتا ہوں، میرا سر چوما. بی بی کہتی ہے میں نے جو غور سے دیکھا نہ رونے والا میرا بابا اتنا رویا ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. میں نے روتے بابا کو دیکھ کے پوچھا بابا بیٹی کو پیار بھی کر رہے ہو اور رو بھی رہے ہو؟ تو بابا نے کہا زینب تیرے اجڑنے کا زمانہ یاد آ گیا. میں نے سوچا میرا بابا لسان اللہ ہے، جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. لیکن جس بہن کے 18 بھائی ہو اور ان میں ایک عباس ہو، کس کی جرت ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے گا؟ مقتل میں لکھا زینب نے ماتم کر کے کہا عباس تیرا سلام ہے آقا. اور مجھ اجڑی کو سمجھا گیا میری ردا بھی چھینی جائے گی. عباس گھوڑے پہ بیٹھے علم کو ہاتھ میں لیا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا. جب گھوڑے کو ایڑ لگائی نا کہ چل گھوڑے سکینہ بی بی کو پانی پہنچائے، عمر ابن سعد نے فوجوں میں اعلان کروایا شامیوں کوفیوں آج علی کا علی بیٹا پانی لے کے نہ جانے پائے. اس کا یہ اعلان کرنا تھا. تیروں کی بارش ہو گئی، ایک تیر مشک سکینہ میں لگا، پانی گرا، عباس کی آس ٹوٹی، مڑ کے جو سکینہ کے خیمے کی طرف دیکھا اور سکینہ بی بی سے کہنا شروع کیا بی بی وعدہ ہے آپ کے سرکا کا، اگر پانی نہ پہنچا سکا تو میرا علم تو آئے گا مگر میرا لاشا نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے ہر ایک بنی ہاشم کا لاشا حسین لے کے گئے اور عباس کا علم گیا. ابھی گفتگو چچا بھتیجی سے کر رہا تھا، ایک لائن نے موقع دیکھا، قریب گھوڑا دوڑا کے آیا، عباس کے دائیں کندھے پہ وار کیا، بازو کٹ کے زمین پہ گرا، کہا علی اکبر کا صدقہ گیا. ایک ظالم نے بائیں کندھے پہ وار کیا، کہا علی اصغر کا صدقہ گیا. عباس نے وفا کی حد کر دی اور جب بازو کٹ گئے نا، عباس علمدار ہے نا مگر علم کو گرنے نہیں دیا. کیسے بلند رکھا؟ علی کے بیٹے کا سینہ اتنا چوڑا تھا کہ سینے کے زور پہ علم کو بلند رکھا. جب بازو کٹ گئے فوجوں میں اعلان ہوا آج علی کا علی بیٹا بن بازو ہو گیا، آج علی والے بدلے لے لو. ہائے ام البنین کا چاند شام کی بدلیوں میں چھپ گیا. ہر کوئی عباس
अब्बास को लूटने लगा। कोई तीर मार के, कोई नेज़ा मार के, कोई तलवार चला के। रोने वालों, दरे खैमा पे फिजा की झोली में सकीना ने जो अपने चचा के अलम को दाएं बाएं झुकते देखा, जल्दी से कहती है, दादी मेरे चचा का अलम क्यों झुक रहा है? बीबी रो के कहती है, सकीना फुरात से एक शोर उठा है, अलमदार के बाजू कट गए। ये सुनना था, फिजा की झोली को छोड़ा, जमीन में कदम रखे, फिरात का रुख किया, दोनों हाथों से सकीना ने सीने का नहीं रुखसार का मातम किया और मातम करके कहा, या अम्मे अब्बास, चचा खैमे लौट आइए। सकीना वादा करती है, अब पानी नहीं मांगेगी। चचा तू जो मारा गया, फिर देश आई फुफियों का पर्दा उजड़ जाएगा।